جناب عباس جب آئے ہیں نا، سب سے بڑا بیٹا ہے، تو جانتی نا ام البنین بھی جانتی ہیں کون سا بیٹا ہے، کیا ہے یہ. اور مولا کو خبر ملی، مولا مسجد میں تھے، کہتے ہیں کہ کسی نے اتنی تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا. جب یہ خبر سن کے کہ میرا بیٹا آیا ہے، تو تیز تیز چلتے ہوئے، میں یہ تو نہیں کہتا دوڑتے ہوئے، لیکن تیز تیز چلتے ہوئے آئے. آنے کے بعد کہا میرے لال کو، میرے بیٹے کو میری آغوش میں دیا. تو گھبرائی بھی تھی جناب ام البنین. پوچھا مولا نے، میرا بیٹا ہے دنیا میں، اب پریشان کیوں ہیں؟ تو وہی والی بات، جب مولا جس انداز میں آئے تھے نا خانہ کعبہ سے، کہ میرے بچے نے آواز نہیں سنائی، اب تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہے. کہ اچھا حسین کو بلاؤ. جب امام حسین کو بلائے گا تو یہ حسین کے لیے، کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے تھے. جیسی سنا نا میرا بھائی، اب جانتے نا کہ کم از کم 18 سال بڑے ہیں جناب سید، کم از کم بتا رہا ہوں، ورنہ 22 23 24 سال تک ملتا ہے، اتنے بڑے ہیں جناب. اور ثانیہ زہرا بھی کم از کم 18 سال 17 سال، ورنہ 22 23 سال بڑی ہیں جناب. گھر میں خوشی کا عالم، کیونکہ سب جانتے ہیں نا کہ یہ وہ بیٹا ہے جو علی نے مانگا ہے نا، علی نے مانگا ہے نا. جملہ ہم کہتے ہیں اور ہمیں خود بہت اچھا لگتا ہے اپنا وہ جملہ، کہ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی ہے نا، اس کا نام ہے علی. علی کی مراد کا نام ہے عباس. پوری تاریخ پڑھ لیجیے آپ. علی کی مراد کا نام ہے عباس. اب بتائیے عباس کس شان سے دنیا میں آئے. حسین دوڑے ہوئے ہیں کہ بابا میرے بھائی کو مجھے یاد بھی. جیسی حسین کی آغوش میں آئے ہیں پھر آنکھیں کھولی ہیں پہلا. اور یہ آپ جانتے ہیں نا، وہ آخر سے ملا لیجیے، مصائب کی منزل سے ملائیے. کیا کہا تھا وہ عباس نے آخر میں کہ مولا، ماں نے بتایا کہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی. اب جی چاہتا ہے کہ جب جا رہا ہوں تو پھر آپ ہی کے رخ انور کی زیارت کر. تو حسین نے پوچھا تھا پھر کیا چیز، کون سا امر مانے ہے، کیا رکاوٹ؟ کہ مولا کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہے، جزاکم ربک، نہیں دیکھ سکتا ہے نا. ایسے ہی آئیے اور بتاؤ. اب بتائیے کس طرح پرورش کی ہوگی ام البنین نے اپنے اس بیٹے کی، جانتی ہے جس کے بارے میں کہ اس کا مقام کیا ہے. ایسی پرورش ہے، بتا دیا سمجھا دیا کہ میرے لال تو میرا بیٹا ہے کنیز کا، یہ آقا زادی کے بیٹے، یہ کائنات کی شہزادی فاطمہ کے بیٹے. کہتے ہیں نا کہ جناب عباس نے کبھی دونوں شہزادیوں کے سامنے نگاہیں اونچی نہیں کی. میں کہتا ہوں نہیں، شہزادی نہیں، فاطمہ کی کسی اولاد کے سامنے، حسن حسین کے سامنے بھی کبھی عباس نے نظریں اونچی نہیں کی. جانتے میں غلام ہوں. بچپن سے ایک انداز سیکھ ہے نا کہ غلام کا، یہ بچپن کا واقعہ نہیں ہے. حسین کا بچپن نہیں ہے، نہ حسن کا بچپن ہے. جو پانی کا واقعہ آپ سنتے ہیں مسجد میں، وہ حسین کا بچپن تھوڑی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ آپ 18 20 22 24 سال تک بڑے ہیں. دونوں شہزادے جناب عباس کا بچپن ہے، وہ تو بڑے ہیں. جب مجلس میں بیٹھے ہیں، بابا کا خطبہ چل رہا ہے اور پیاس محسوس ہوئی، قمبر سے کہا پانی پلاؤ، تو عباس دوڑتے ہوئے گئے تھے کہ میں ہوں حسین کا غلام، میں پانی پلاؤں گا، آپ بابا کے غلام ہیں. اور جب پانی کا ظرف سر پہ رکھ کے لا رہے تھے اور گر رہا تھا، بازوؤں پہ چھلک رہا تھا نا پانی، ممبر سے اتر آئے تھے مولا، ممبر سے اتر آئے، چھوڑ دیا تھا خطبہ، دوڑ کر آگے بڑھے تھے اور عباس کو سینے سے لگا لیا تھا. کیونکہ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ جب وہ سر پہ رکھ کے لا رہے تھے ظرف، تو وہ گر پڑا تھا، ٹوٹ گیا تھا ظرف. بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے عباس کے، پانی تو بہہ گیا سارا. علی سینے سے لگا کے رو رہے تھے، جمع ہو گئے تھے سب. مولا یہ تو اچھی بات ہے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائیوں کی خدمت کا، آپ کے رونے کا گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. ایک دن اسی طرح میرا عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش، اس کوشش میں میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں گے. آئیے پھر آپ کو جناب ام البنین کی طرف لے کر چلوں. سفر کی تیاری ہو رہی ہے، مدینہ چھوڑ رہے ہیں حسین. ام البنین نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، سب میرے پاس آ جاؤ.
کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے حسین کا جس کے بارے میں سنتی چلی آ رہی ہوں. دیکھو خبردار، اولاد رسول سے ہوشیار رہنا، زہرا کی اولاد سے ہوشیار رہنا. تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اولاد زہرا پہ کوئی آنچ نہ آئے. بچوں کو حکم دے رہی اور پھر کہتی ہے، سب کو حوالے کرتی ہے عباس کے، تم سب کا سربراہ عباس ہے، عباس میرے قریب آؤ. عباس آگے بڑھے تھے، ماں کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا تھا کہ عباس یہ تینوں بیٹے تمہارے حوالے ہیں، میرے تینوں بھائی، تم ان کے سربراہ. اور دیکھو خبردار عباس، تمہارے ہوتے ہوئے اگر حسین پر کوئی آنچ آ گئی میں دودھ نہیں بخشوں گی. عہد و پیمان کیے ہیں، عہد و پیمان کیا عباس نے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھا دیکھیے بالکل عقلی انداز میں بتاتا ہوں آپ کو، عقلی انداز میں. اچھا مجھے بتائیے، عاشور کو جس وقت جناب سید الشہداء کی شہادت ہوئی، مدینے میں خبر آئی کہ نہیں آئی؟ اسی وقت آ گئی، اسی وقت. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری بھی ان کی بھی دیکھ لیجئے. حتیٰ کہ مختصر ترین تاریخ سیوطی نے لکھی وہ بھی دیکھ لیجئے، 2 صفحے میں پورا اس نے کربلا لکھی ہے، اس میں بھی لکھی ہے بات کہ ہاں اسی وقت بیت المقدس میں دن میں ہر جگہ خبر گئی. جو پتھر اٹھاتے تھے خون نکلتا تھا. ایک پرندہ اپنے پروں کو خون میں رنگین کر کے آیا تھا، روضہ رسول پہ آ کے فریاد بلند کی تھی. چلیے نہ مانیے، اس حدیث کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، شیعہ سنی کوئی بھی. جناب ام سلمہ والی ان کی ہم یہی ہے، وہ جو خاک دے کر گئے تھے نا اللہ کے رسول، خاک، کہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا. اور جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ عاشور کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، قیلولہ کر رہی تھی، آرام کر رہی تھی، استراحت کر رہی تھی، ظہر عصر کے درمیان کا وقت. خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ سر پہ امامہ نہیں ہے، رسول کا گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی، چہرہ گرد آلود، خاک آلود، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں. کہتی میں تڑپ اٹھی، میں نے کہا خدا خیر کرے، اللہ کا رسول اس حال میں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم آرام کر رہی ہو؟ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. ام سلمہ میرا حسین قتل کر دیا. آنکھ کھلی، ام سلمہ فرمایا میری آنکھ کھلی، میں دوڑی اس تاخچے کی طرف جس میں نے خاک رکھی. جب وہ شیشی نکالی تو سرخ ہو چکی تھی، سرخ خون تھا اس میں، سمجھ گئی. تو مدینے میں خبر آ گئی نا، معلوم ہو گیا. اچھا اس سے آگے بڑھیے، کیا قافلے آتے جاتے نہیں تھے؟ نہیں آتے جاتے تھے، نہیں جاتے تھے، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو معلوم ہو پورے عالم اسلام کو معلوم تھا واقعی کربلا. لیکن ایک ہستی تھی ام البنین جو یقین نہیں کرتی تھی، ہے نا. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ جب بشیر آیا صدا دیتا ہوا کیا اسی وقت معلوم ہوا ام البنین کو؟ نہیں معلوم، خبریں تو سنتی تھی لیکن یقین ہی نہیں کرتی تھی. کیوں؟ جب کوئی ایسی بات کرتا تھا کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا عباس ساتھ ہے. میں نے 4 شیر بھیجے، میرے شیر جیسے بیٹے ساتھ گئے. کیسے ہو سکتا؟ اب سمجھ میں آ گئی میری بات، عقلی انداز میں بتایا میں نے. آتی تھی خبر، مانتی نہیں تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے شیر ساتھ گئے، اور پھر عباس ساتھ ہے، کسی کی مجال ہے قریب آ جائے حسین کے. لیکن ایک دن ایسا آیا جب اسیروں کا قافلہ ٹھہرا تھا مدینے کے باہر آ کے، اور سید سجاد نے بھیجا تھا بشیر کو، جا اگر اس طرح سے ہم اچانک مدینے میں داخل ہو گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی، پہلے تو جا کے زمین ہموار کر اعلان کر ہمارے آنے کا. اب یہ ایک محلے میں داخل ہوتا تھا اعلان کرتا جا رہا تھا، ایسے ہی تھا نا، ایک محلے میں جاتا تھا اعلان کرتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے سر و سینہ پیٹتے ہوئے. مسجد نبوی سے گزر کے جیسے ہی آگے آیا، محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا، پھر اس نے آواز دی لوگوں چین سے بیٹھے ہو، چین کی نیند سو رہے گھروں میں. مدینہ اجڑ گیا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینہ کا تاجدار حسین کربلا میں 3 شب و روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. بس جو ہی محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بیوی سر سے پیر تک چادر میں ملبوس دوڑتی ہوئی آئی، اور آ کے لجام فرس تھام لیا، باغ تھام لی. کیا بکتا ہے؟ کس حسین کی خبر لے کر آیا؟ کبھی بھی آپ نے سنا نہیں
حسین ابن علی، رسول کا بیٹا حسین، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا لاڈلا حسین، کربلا میں 3 شب و روز کا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ آل رسول قید سے رہا ہو کے آ گئی ہے۔ جب یہ اعلان سنا ہے نا تو اب فاطمہ کلابیہ نے رخ کیا ہے کربلا کا۔ وہ بات تھامے تھامے کا، عباس دودھ نہیں بخشوں گے، میں نے کہا تھا حسین کو اکیلا نہ چھوڑ دو۔ بس یہ جملہ سنا بشیر نے، امامہ پھینک دیا، گریبان پھاڑ ڈالا، منہ پیٹتا ہے، او بی بی میں سمجھ گیا آپ ام البنین، آپ عباس کی ماں ہے، خدا را اپنے بیٹے کو ایسے نہ کہہ، ایسے نہ کہہ۔ ارے جب تک تیرے بیٹے کے بازو سلامت تھے کس کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا۔ بس عزادارو، جب فاطمہ کلابیہ ام البنین کو اپنے بیٹے کی شجاعت کی داستان معلوم ہوئی، بیٹھ جاتی تھی بقیع کے دروازے پہ، آنے جانے والے قافلوں سے پوچھا کرتی تھی کوئی تو بتاؤ مجھے میرے بیٹے کی جنگ کا حال۔ میں نے سنا ہے جب میرا شیر حملہ کرتا تھا یہ کوفی اور شامی اس کے آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگا کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا میرے عباس کو اس وقت گرایا ہے جب اس کے بازو نہ تھے۔ میں تو جب جانتی کوئی گراتا میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے اور کوئی اسے گرا دیتا۔ ہاں عزادارو، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ کربلا میں جیسے عباس گرے تھے کوئی نہیں گرا تھا، یہ میں نے خود پڑھا ہے بعض کتابوں میں، اور اپنے معتبر ترین علماء سے اس روایت کو سنا ہے کہ کربلا میں کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی ذاکر پڑھتا تھا جناب عباس کی شہادت، خواب میں اس کو مولا آئے کہ تو سب مصیبتیں بیان کرتا ہے، میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کر۔ وہ دست بست عرض کرتا ہے مولا میں سب سے زیادہ آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں، سب سے زیادہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کرتا، سن سن۔ جب مشکیزے کا پانی بہ چکا تھا، جب میرے بازو قلم ہو چکے تھے، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں پیوست ہوتے جاتے تھے، ایک ملعون نے ایسا تیر مارا تھا میری آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا، مجھے بہت اذیت تھی، میں نے سر کو جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا۔ میں نے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا تیر کو کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا۔ میں نے ساری طاقت جمع کی تھی، دونوں زانو فضا میں بلند کیے تھے، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر ایسا گرز میرے سر پہ مارا تھا۔ ارے کربلا میں جو بھی سواری سے گرتا تھا، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے انسان، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میرے ہاتھ نہ تھے، میں اس طرح سر کے بل گرا تھا، جتنے تیر تھے میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ بس عزاداران حسین گرتے گرتے آواز دی تھی عباس نے، یا مولا ہو آقا میری خبر لیجئے، مولا میری خبر لیجئے۔ حسین نے آواز سنی، دونوں ہاتھوں سے کمر تھام کر کہا تھا لان انکسر ظہری عباس، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کی کمر ٹوٹ۔ بڑی ہمت جمع کر کے حسین عباس کے سرہانے پہنچے، رمق جاں باقی تھی، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، عباس نے سر زمین پہ پٹخ دیا، پھر اٹھا کے زانو پہ رکھا، پھر زمین پہ گرا دیا۔ تیسری بار حسین نے کہا عباس کیا ہمارا زانو گوارا نہیں ہے، کیا ہمارا زانو گوارا نہیں؟ عباس نے آنکھیں کھولی کہ آقا میں غلام ہوں، مجھے گوارا نہیں کہ آقا کے زانو پہ غلام کا سر ہو۔ اچھا عباس ہم تمہارے آقا ہیں نا، اب تمہیں حکم دیتے ہیں کہ سر مت ہٹانا،
سر مت ہٹانا. سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. عباس ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ایسی وصیت جو ہم پوری کر سکیں. ہاں مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جا, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا. کیوں عباس؟ مولا میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا, میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا, کیا منہ لے کر خیموں میں جاؤں گا؟ لیکن عزاداروں میں بتاؤں آپ کو, یہ تو ظاہری الفاظ ہیں, میرا یقین ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ عباس نہیں چاہتا کہ میرا مولا ایک اور جوان کڑیل جوان بھائی کا لاشا اٹھا کے لے جائے. اپنے مولا کو زحمت نہیں دینا چاہتا. اور کوئی بات کا آقا جب آیا تھا ماں نے بتایا تھا, میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک آپ کیا. اب جا رہا ہوں دنیا سے, جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں. پھر کیا امر مانے ہے کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون جمع ہو گیا. حسین نے اپنے دامن سے ایک آنکھ کا لہو صاف کیا. عباس نے دیکھا. اب کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اچھا عباس اب ایک بات ہماری بھی مانو, ایک خواہش ہماری بھی پوری کرو. کہ آقا اس وقت بھی میں جو بات پوری کر سکتا ہوں, جو حکم بجا لا سکتا ہوں, آپ حکم فرمائیے. کہ عباس جب سے تم نے بولنا سیکھا ہمیں بھائی نہیں کہا. عباس ایک بار بھائی کہو. عباس کہتے آقا کیسے کہوں, میری ماں کا حکم ہے, خبردار کبھی انہیں بھائی نہ سمجھنا, تو غلام ہے یہ آقا ہے. اچھا عباس ہم امام ہیں, عباس ہم امام ہیں, تمہارا امام تمہیں حکم دیتا ہے, ایک بار بھائی کہو. بس عزاداروں میں نے زحمتوں کو تمام کیا. بھائی نے بھائی کو بھائی کہا. عباس دنیا سے رخصت ہوئے. کچھ دیر سر رکھ کے سینے پہ روتے رہے حسین. پھر خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا ہے, چلے خیمہ گاہ کی طرف. بہت دیر ہو گئی. اما فضہ دیکھ میرا چچا نہیں آتا. فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا, مشاہدہ کرتی رہی. کچھ دیر بعد کہتی ہے سکینہ مبارک ہو, تیرے چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, تیرے چچا کا علم آ رہا ہے. عزاداران حسین جناب فضہ نے بس علم آتے دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں ڈوبا ہوا ہے. بس بچی نے اتنا سنا کہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے, دوڑنا شروع کیا. ایک خیمے سے دوسرا خیمہ, دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ, چلاتی جاتی ہے بچوں آؤ اپنے اپنے کوزے بھی لے کر آؤ. میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے ابا, میرا چچا پانی لے.